آپ لوگوں کو پتہ ہے 8 تاریخ کو ایک واقعہ ہوا جس میں الیج کیا گیا کہ پولیس تشدد سے ایک پی ٹی آئی کا ورکر جو ہے وہ ہلاک ہوا۔ جب مجھے پتہ چلا اور باقی ٹیم کو پتہ چلا تو ہمارے لیے سب کے لیے بڑا شاکنگ تھا، اور ٹھیک ہے پولیس اپنی لا کو امپلیمنٹ کرانے کے لیے جو بھی اپنا کام کر رہی تھی، لیکن بندہ مرنا کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے۔ تو ایسی کوئی نہ انسٹرکشن تھی نہ کوئی ایسی چیز تھی کہ جی بندوں کو اتنا تشدد کرنا ہے، بٹ ہم لوگوں نے آپس میں اسی کے بعد ہم فوری طور پہ بیٹھے، اور اسی ٹائم ہمارے پاس ایک انفارمیشن آئی بندہ ہے وہ تشدد سے نہیں مارا۔ تو اس کے اوپر ڈاکٹر صاحب نے اور سی سی پی او نے انہوں نے اسی ٹائم کام شروع کر دیا۔ تو پہلے کہ میں اور کوئی بات کروں، میرا خیال ہے کہ پہلے آپ کو سارے فیکٹس ہر گھنٹے کے حساب سے اور کیا ہوا وہ بتائیں گے ڈاکٹر صاحب، اور اس کے بعد پھر میں بات کرتا ہوں۔ ڈاکٹر صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام ڈاکٹر عثمان انور ہے اور میں انسپکٹر جنرل پولیس پنجاب۔ کل ایک انتہائی نیک، شریف النفس اور نیک ماں باپ کی اولاد ایک صاحب لیاقت علی نے ویڈیو پیغام میں مجھے اپیل کی کہ اس کے بیٹے کی ڈیتھ کے بارے میں مکمل انفارمیشن دی جائے، تفتیش کی جائے اور انصاف دیا جائے۔ یہ فرض ہمارے پہ اس سے پہلے 6:52 پہ اس سے 3 دن پہلے شروع ہو چکا تھا۔ ان عظیم والد کی دکھ کے پہلے شروع ہو چکا تھا جو انہوں نے ڈسکرائب کیا، جب یہ ایک معصوم شخص کی لاش جلد خاکی 6:52 پہ ایک کالے رنگ کی ویگو نے سروسز ہاسپٹل میں لا کے ڈراپ کیا۔ فوری طور پہ یہ انفارمیشن ہمارے پاس پہنچی اور ہم نے اس کو بیک ٹریک کرنا شروع کیا۔ فیصلہ یہ کیا گیا کہ اس میں سے کوئی بھی انفارمیشن آپ کو میڈیا سے اس وقت تک شیئر نہیں کی جائے گی جب تک یہ مکمل طور کے اوپر فلی بیکڈ نہ ہو اور اویلیبل نہ ہو اور کنفرم نہ ہو، اور تمام ٹیکنیکل چیزیں اس میں سامنے نہ آ جائیں۔ اس کے لیے فوری طور پہ 8 ٹی او آر کے ساتھ ہم نے ایک لیٹر ایشو کیا جس میں بہت سارے ٹی او آر کے ساتھ ساتھ اس معصوم شخص کی ہلاکت کی وجہ بھی تھی، اور یہ بھی فیصلہ کیا گیا کہ اگر یہ شخص پولیس تشدد سے ہلاک ہوا یا اس کے بارے میں کوئی ایسی چیز سامنے آئی جس میں پولیس کی زیادتی ثابت ہو تو اس کے خلاف قانونی کارروائی انتہائی سخت کی جائے گی اور لیگل کارروائی مکمل کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے یہ جو ٹیم جس نے کام شروع کیا، اس نے تمام ٹیکنیکل مسائل کو بروکار لاتے ہوئے اس کو بیک ٹریک کیا۔ یہ گاڑی ہم نے 31 کیمروں کی مدد سے معلوم کرتے ہوئے پیچھے جاتے ہوئے یہ جی بی سیکیورٹی کی بیسمنٹ سے برآمد کی۔ اس کی تمام چیزیں اب آپ کو شیئر بھی کر دی جائیں گی، تمام تصاویر اور ویڈیوز موجود ہیں۔ جی بی سیکیورٹی یعنی گل بہار سیکیورٹی کی وارث شاہ روڈ کی بیسمنٹ سے گاڑی برآمد ہوئی جس میں اس مظلوم شخص کو پیچھے ڈالا گیا تھا، اور اس میں خون موجود ہے، فورنزکس کرا دی گئی ہے۔ جہاں پہ ہمیں پتہ چلا کہ یہ گاڑی ڈیوائیڈر پہ سی ایم ایچ کے اوپر، یہ جب ٹکراتی ہے برج کے اوپر، فورٹریس برج پہ 6:24 کے اوپر، اور اس کو وہ فوری طور پہ ڈالتے ہیں، وہ کوئی کرمنلز نہیں ہیں، ان کی کوئی اس طرح کی سازش نہیں ہے شخص کو مارنے کی۔ سوشل میڈیا پہ جو طوفان بدتمیزی 7:13 پہ شروع ہوتا ہے اور کل رات سے جاری ہے کہ ہم کسی پی ٹی آئی کے اوپر جو ڈنڈوں کی ویڈیو دکھا کے، سوشل میڈیا کی ہر ویڈیو پہ میں بات کروں گا جو آئی ہے، کہ ہم ڈنڈے جو چل رہے ہیں وہ ان کے آپس میں کوئی پرانی ویڈیو کے پولیس ان کے ڈنڈوں والی ویڈیو پہ اس مظلوم شخص کا یہ قتل ڈال دے گی۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ اس شخص سے جو ان کے والد ہیں، ہمارا وعدہ ہے کہ پنجاب پولیس تمام تفتیش آج ان کی خدمت میں خود لے جا کے پیش کر دے گی۔ یہ گاڑی 6:24 پہ وہاں سے نکلتی ہے، اس کی جان بچانے کی وہ کوشش کرتے ہیں، وہ کوئی کرمنلز نہیں ہیں، وہ اس کو 6:31 پہ سی ایم ایچ کے سامنے لے کے جاتے ہیں، لیکن انفارچونیٹلی وہ گیٹ ہمیشہ کے لیے سیکیورٹی کے لیے کلوز ہے۔
انہوں نے اپنے بیان جو دیے ہیں انہوں نے بتایا ہے, جس کی ویڈیو آپ کے سامنے پیش کی جائے گی, کہ ہم نے یہ سوچا کہ یہاں پہ شاید علاج نہیں ہوگا یا کوئی آرمی کا ہاسپٹل ہے, تو وہاں سے اس کو واپس موڑتے ہیں اور اس کو وہ مختلف چوکوں سے لے کے, جس کی تمام ٹائمنگ موجود ہے اور جس کی تمام CDRs میرے پاس ہیں, ہم آپ سے واٹس ایپ پہ شیئر بھی کریں گے. یہ گاڑی 6:50 پہ بس اسٹینڈ کے سامنے سے گزرتے ہوئے, شالیمار ہوٹل کے سامنے سے گزرتے ہوئے 652 کے اوپر سروسز ہاسپٹل پہنچ جاتی ہے. ایدھی والوں کے پاس وہاں وہ ایدھی کی ایمبولینس نکل رہی ہوتی ہے, اس کے ڈرائیور کو وہ کرتے ہیں, اسٹریچر پہ ہینڈ اوور کرتے ہیں. وہ بہت ساری تصاویر آپ میڈیا پہ چلا چکے ہیں. ڈرائیور کا نام جہازیب ہے, ساتھ اس کے عمر فرید بیٹھا ہے. جس جگہ پہ یہ ایکسیڈنٹ ہوتا ہے وہ ڈیوائیڈر پہ گاڑی لگتی ہے, وہ نشاندہی کر دی گئی ہے, اس کی تصاویر آپ کے ساتھ شیئر کر دی جائیں گی. وہ جگہ لاہور میں ہے, وہ خود آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں. یہ تمام لوگ عدالت میں پیش کر دیے جائیں گے, ان کی گرفتاری ڈال دی گئی ہے. اب میں آتا ہوں اس گاڑی کے مالک کی طرف. اس گاڑی کے جو اونر ہیں اس کمپنی کے, ان کا نام راجہ شکیل ہے. ان کی کوئی انٹینشن اس شخص کو قتل کرنے کی ایز سچ نہیں تھی. میں آج شعیب شیخ کو خاص طور پہ داد دینا چاہتا ہوں کہ یہ ہے آزادی رائے, آزادی صحافت, یہ اس کی جنگ ہے. ہر قسم کے دباؤ کے باوجود شعیب شیخ کھڑے رہے اس ملک کی اس صحافت کے ساتھ جو جمہوریت کا حسن ہے. ایک وہ صحافت جو کسی پریشر میں نہیں آتی, جو کسی اسٹیبلشمنٹ سے نہیں خوفزدہ ہوتی. یہ جو ڈاکو مسلط کیے گئے ہیں, ان کی رشوت نہیں لیتی, وہ ہے اس ملک کی اساسہ. صحافت وہ اساسہ بن جاتا ہے. صرف شعیب شیخ کو آج جیل میں اس لیے ڈالا ہے کہ اس کو یہ کہا گیا تھا کہ عمران خان اور PTI کی کوریج نہ کریں. میں پاکستانیوں کی طرف سے شعیب شیخ آپ کو اور بول چینل کو کہتا ہوں, ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں اور انشاءاللہ آپ صبر کریں. یہ اندھیرا, یہ جو اندھیری رات ہے, یہ زیادہ تیار نہیں ہے. مجھے نظر آ رہا ہے کہ انشاءاللہ اچھا وقت آنے والا ہے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.